بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لوگوں کو اس بات پر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے جن کے بارے میں وہ خود ان کو فکر لاحق ہوتی کہ ان کا کیا بنے گا، ان کو اب اگر ان کے ہاتھ میں کچھ یتیموں کا امور آ گئے تو اسی طرح ڈریں جیسے اپنی اولاد کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی اپنی اولاد وہ مر رہا ہوتا اور اس کی اولاد بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، اسے کتنی فکر ہوتی کہ یہ رشتہ دار کیا کریں گے ان کے ساتھ، ان کے مال کا کیا بنے گا۔ بالکل اسی طرح اگر تمہارے سامنے کوئی تمہارا عزیز فوت ہو گیا ہے اور اس کے اب چھوٹے چھوٹے بچے وہ تمہارے رحم و کرم پر ہیں، جیسے اپنی باری میں تم اگر فکر کرتے، اسی طرح ان یتیموں کے بارے میں بھی یہ فکر کرو کہ اگر ان کی جگہ میرے بچے ہوتے تو میں کیا سلوک کروں، میری کیا خواہش ہوتی کہ ان کے ساتھ لوگ کیسے سلوک کریں۔ بالکل یہ یہیں سے اسی قسم کی آیات سے وہ حدیثیں نکلی ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جب تک کہ جو دوسرے کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہو، دوسروں کی اولاد کے لیے بھی۔ وہ لوگ کہ جو دوسروں کے مال ہڑپ لیتے ہیں، دوسروں کی اولادوں کے حقوق ہڑپ لیتے ہیں، وہ کہاں سے اس اسلام کے اندر فٹ آتے ہیں؟ وہ تو ایک لباس ہے کہ جو حکم اسلام یہی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو ظواہر کا مانتا ہے ظاہری طور پہ اسلام کو، وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں حساب کتاب ہے جو یہ آیات ہمیں بتاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور لوگوں کو اس بات پر خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے جن کے بارے میں انہیں فکر لاحق ہوتی کہ ان کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے اللہ سے ڈریں، اور وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بالکل سیدھی صحیح بات کریں، ہیرا پھیری نہ کرے باتوں میں تاکہ یتیموں کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے۔ اور تیرے باپ نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا تھا، چلو جی پڑھو، وہ بیچارہ مسکین بول نہیں سکتا، اگر بولا تو باقی بھی کھا جائے گا۔ تو دوسرا آتا ہے کہتا ہے جی یہ رشتہ دار جو ظالم رشتہ دار یتیم بچوں کے ہوتا ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، مرنے والے کے مطلب بچے کمزور ہیں اور ان کے وہ جو بڑے رشتہ دار ہیں، یار آپ کے بابا نے نا مجھ سے 5,00,000 روپیہ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں تمہیں واپس کر دوں گا، اب خداوند عالم پہلا بار دیکھ لو، اگر دے سکتے ہو تو فلان یہ پہلا، تاکہ آرام سے دے دے خود ہی، اگر نہیں تو تیرے باپ نے میرے 5,00,000 روپیہ کھائے تھے، اس کو جہنم میں جلا رہا، مجھے نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹون چینج کرتے کرتے وہ پہلے کوئی چاچا ماما تھا، اب پتہ نہیں جین بن گیا اس کو، اب زبردستی اس سے مثلا کھا رہا ہوں کا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ میں نے ایک مثال دی ہے، کئی طریقے سے یہ غلط باتیں ہو سکتی ہیں یتیموں کے بارے میں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ان الذین، کیوں کہہ رہا ہوں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یقیناً جو لوگ ناحق ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں، اپنے شکموں میں صرف آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب انہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، انہیں جہنم میں جلایا جائے گا عنقریب۔ اور احادیث میں یہ بات آئی کہ یتیم کا مال کھا جانے والا قیامت کے دن اس کے شکم سے ایسی آگ نکل رہی ہوگی، ایک خاص قسم کی آگ کہ جس کو دیکھنے والے پہچان لیں گے یہ یتیم کا مال کھانے والا، یعنی جہاں جہاں سے گزرے گا اس کی اس خاص قسم کی حالت سے، اس خاص قسم کی آگ کہ جو اس کے پیٹ کے اندر لگی ہوگی اور باہر نکل رہی ہوگی، دیکھنے والوں کو یہ تو پتہ چلے گا عذاب میں ہے،
یہ بھی پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا، اس نے یتیم کا مال کھایا تھا۔ یہ والی تو باتیں بھی تو ممبروں پہ بتائی جانی چاہیے، صرف ایک طرف کی ٹریفک چلا کر۔ تو کائنات کا سب سے بڑا فراڈ جو کسی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ دین کے بارے میں فراڈ ہے، کیونکہ دوسرے فراڈ میں آپ کتنا رہ لیں گے، سب کچھ کوئی آپ کا لوٹ لے، کتنی زندگی گزارے گی، گزر جائے گی۔ لیکن جس نے آپ کی ایسا فراڈ کیا کہ آپ کی ابدی آخرت تباہ کر دی، آپ کو یوں جنت کنفرم کر کے دے دی، اور یہ اللہ کے احکام نہیں بتائے، آپ سمجھیے سارا معاف ہو جاتا ہے، بعد میں معاف کر دوں گا، بعد میں جناب ٹوپی پہن لوں گا، بعد میں حج کر لوں گا، بعد میں زیارت کر لوں گا امام حسین، بعد میں یہ کر لوں گا۔ اس طرح نہیں بخشے جاتے، حقوق العباد نہیں بخشے، یتیم کا مال کھایا نہیں بخشا جائے گا۔ امام حسین دشمن ہے اس کے، امام حسین یتیم کا مال کھانے والے کے دشمن ہیں، نہ کہ امام حسین اس کی شفاعت کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو میں بار بار کہتا ہوں، جو اپنی مرضی سے کٹنگ چٹنگ کر کے اپنے سائز کے مطابق فٹ کیا ہوا دین ہے، یہ دین نہیں چلے گا، اللہ کا دین چلے گا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھ سے بیان میں امکان ہے غلطی ہو جائے، کوئی لفظ اوپر نیچے مجھ سے نکل جائے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن آپ خود قرآن پڑھیں، اللہ خود۔ یہ سارا میرا جو زور لگانا ہے، میری جو اللہ تعالیٰ سے دعا اور خواہش ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خود پڑھنا شروع ہو، خود پڑھنا شروع ہو، تاکہ یہ کشتی کا منہ سیدھا ہو اور اس طرف چلے جدھر اس کو چلنا چاہیے، اور جو ہائی جیکرز ہیں وہ پکڑے جائیں۔ اور ایسے ہائی جیکر ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہائی جیکرز ہیں، ایسے فنکار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہائی جیک کیے کہ جو آ کر کہتا ہے کہ بھائی ادھر نہیں ادھر جانا ہے، اسے کہتے ہیں تو ہائی جیکر، تجھے ہم ہائی جیک نہیں کرنے دیں۔ یہ شعور قرآن پڑھنے والے کو ملتا ہے، اللہ دوسروں کو نہیں دیتا۔ جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹ میں بس آگ بھر رہے ہیں، اور جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں تپائے جائیں گے۔ یہ بات کرنے والا اللہ خود ہے، تو دوسرا نہیں ہے، خدا خود کہہ رہا میں جلاؤں گا تم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔